نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وبعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں یہ جانتا ہوں کہ آپ بھی کافی سفر کر کے آئے ہیں، تھکے ہوئے بھی ہوں گے۔ میں بھی آپ کی جگہ ہوتا تو مجھے بھی سننا کسی کو بہت مشکل گوارا ہوتا۔ اینڈ اٹس اے ہارڈ تھنگ ٹو لسن ٹو سم ون۔ میں آپ کی کیفیت سے واقف ہوں، شاید آپ بور ہو رہے ہوں گے، تسی بھی کہو گے کہڑے مولوی نو بلا لیا تسی ایتھے گل کرن واسطے۔ کچھ کہہ رہے ہوں گے بھائی کام کی بات کرو اور پھر چلتے بنو۔ تو میں ان کیفیات سے واقف ہوں اور کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، لیکن میں یہاں اپنے لیے نہیں آیا ہوں۔ میری زندگی کی جنگیں میری، آپ کی زندگی آپ کی۔ ایک لحاظ سے ہم ایک دوسرے کا حصہ ہیں، وی آر اے پارٹ آف ایچ ادر، لیکن زندگی کے بڑے بڑے مقاموں کے اوپر بڑے بڑے سرداروں کو زندگی کے اندر ہر جہت میں، ہر رستے پر، ہر عمر میں کچھ ایسی گائیڈ لائنز چاہیے ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی قرآن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتا ہے کہ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، مشورہ کریں اپنے لوگوں کے ساتھ اے میرے حبیب۔ ٹاک ٹو دا کاؤنسل دیٹ اللہ ہیز گیون یو۔ اور ایک اور آیت بھی اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ یہ جو ذکر ہوتا ہے نا، ایک چیز کو بار بار سننا، بار بار سننا، بار بار ریپیٹڈلی سننا، تنفع للمؤمنین، از بینیفیشل فار دا بلیورز۔ یہ کنڈیاں کھولتی ہیں انسان کے ذہن کی۔ ایک چیز کو میں نے اگر سنا ہے 20 سال کی عمر میں، میرا اس کے بارے میں پرسپیکٹو کچھ اور تھا، وہی چیز میں نے 25 سال کی عمر میں جب سنی ہے، تو کیونکہ میرا سپین، میرا مائنڈ، میرا ذہن، میری جنگیں، میری وسعت، میرا تدبر، میرا تذکر، میرا تفکر مختلف گرائنڈنگ اور مختلف چکیوں سے پس چکا ہوا تھا، تو میں نے اسے مختلف پرسپیکٹو سے سنا، سمجھا۔ 30 کے بعد، 35 کے بعد وہی باتیں کچھ اور کھول جاتی ہیں۔ تو بہت آسان ہے، باتوں کو اٹھا کے پھینکنا بھی بہت آسان ہے، اور انسان عربی میں نسیان سے آیا، مین، جس کا مطلب ہے مین کمز فرام دا ورڈ فرگیٹفلنس۔ ہم کچھ نہ بھی چاہیں تو یہ تقریریں بھول جائیں گے۔ میں بھی جانتا ہوں کہ 60% حصہ جتنا بھی گرم کر دوں میں پنڈال کو یہاں پر، 60-70% حصہ کسی کو یاد نہیں رہے گا، لیکن میں اپنے مدعے پہ آنے سے پہلے یہ جو ظاہر بیٹھا ہوا ہے نا، اس سے بات نہیں کر رہا ہے۔ I'm not talking to the external you۔ وہ جو اندر چھپی ہوئی روح ہے نا، وہ جو اندر چھپا ہوا ہے، التی فی الصدور، that heart that is beating inside your chest، وہ جو اندر چھپا ہوا انسان ہے آپ کے۔ میں تو آج اتنا سفر طے کر کے آیا ہوں، اس مہینے تو میرا، وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا، کونڈا ہی ہو گیا ہے۔ ایک جگہ میں پشاور میں تھا، اس کے کچھ دنوں بعد میرا سیالکوٹ سیشن تھا، ابھی سعید آباد نپٹا کے آئے ہیں۔ وہ ٹی وی کہندی ہے بھائی گھر آ جا، گھر آ جا، کتنے کما دے اندر لگ گیا تو 16 سال قوم کی خدمت میں ہی مار لیے، تو چلیں کچھ نہیں، ایک ماہ کا لال پھر اگر ضائع ہو گیا تو کیا ہوا، قوم تو کھڑی ہو جائے گی اس کے اوپر۔ تو میں یہ سارے مسالہ جو ایڈ کر رہا ہوں تمہید میں، وہ یہ ہے، میں آپ کے لیے آیا ہوں بھائی جان۔ اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ عطا ہوتی ہیں کچھ چیزوں کو، کچھ لوگ، میں یہ بات کا کہیں بھی قائل نہیں ہوں کہ میرے سے بڑے جن نہیں بیٹھے ہوں گے یہاں پر، میرے سے بڑے قداور لوگ نہیں بیٹھے ہوں گے، یہ میرا کبھی بھی مقدمہ نہیں تھا۔ ہم یہ کہتے ہیں سینے کے اندر پلتے ہوئے تجربے کو لفظوں کا لباس پہنانا یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس لیے لفظوں کو وہ کلام بخشنے کے لیے، ذرے کو وہ پہاڑ بخشنے کے لیے، جذبوں کو وہ اظہار بخشنے کے لیے، وقت کی آتش کو ایک آتش فشاں بخشنے کے لیے، ایک کلی کو ایک گلستان بخشنے کے لیے، ایک ابر کو وہ بہار بخشنے کے لیے بڑی کاٹنی پڑتی ہے۔
بڑا دم چاہیے، بڑا کچ چاہیے اپنے سینے کی بات کو بیان کرنے کے لیے، اس لیے شاید ہمیں بلا لیا جاتا ہے۔ آتا ہمیں کچھ زیادہ نہیں ہے کہ وہ چیزیں جو بیان کرنے کا جو اس بیان کا حق ہے، شاید وہ بجھتی ہوئی کسی شمع کے اندر وہ آگ لگا دے۔ شاید وہ قدم جو ساحل پہ کھڑے ہوئے فیصلوں میں اور تجرہ اور توقف کے بیچ میں کئی موقوف ہیں، اس کو ایک دھکا اور دے دے۔ اس لیے تو کہتے ہیں کتنے ہی خواب ہیں، کتنے ہی فلسفے ہیں، کتنی ہی فکر ہے، وہ ساحل پہ ہی دم توڑ گئے۔ اور وہ کاش اگر مگر چونکہ چنانچہ کی بحث میں چائے کے ڈھابوں پہ ہی ملیں گے آپ کو زندگی میں۔ پھر کچھ لوگ ہیں الا قلیلا a few of them جو زندگی کے سمندر کے اندر قدم بڑھاتا ہے۔ ifs and buts کی دنیا سے نکل کے، کاش اگر کی دنیا سے نکل کے انیشیٹو لیتا ہے، فیصلے کرتا ہے زندگی میں۔ اینڈ لائف از آل اباؤٹ ڈیسیشن، زندگی فیصلے کا ہی تو نام ہے۔ آج آپ جہاں ہیں یہ بھی ایک فیصلہ ہے، کل آپ جہاں ہوں گے یہ بھی ایک فیصلہ ہوگا۔ پانی رستہ نہیں بنا سکا، یہ آپ کا فیصلہ ہے اور میرا فیصلہ ہے۔ وہ ذرہ ایک پہاڑ نہ بن سکا، یہ بھی آپ کا فیصلہ ہے اور میرا فیصلہ ہے۔ بلیم گیم کیا کھیلنا۔ اس لیے قرآن کا ترقی کے سفر کا پہلا اصول ہی یہی ہے، فَلَا تُلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، لوگوں کے اوپر انگلیاں مت اٹھا۔ یو آر ریسپانسبل فار یور اون میس۔ تو آج اگر ہم کہیں ہیں اللہ کی قدرت برکت کے بعد تو یہ ہمارے فیصلے ہیں، کل بھی کہیں ہوں گے تو یہ ہمارے ہی فیصلے ہوں گے۔ وہ نظریہ ایک جسم نہ بن سکا، یہ بھی ہمارا ہی فیصلہ ہے۔ تو کچھ لوگ اور کتنے ساحل پہ ہی مر گئے، اور ہم نے دیکھے 40 سال کی زندگیوں میں لوگ ملے، بہت لوگ ملے، مگر وہ کاش اگر مگر ساحل پہ بیٹھے ہوئے فلسفے، کتابی باتیں ہی تھی زندگی میں ان کی۔ I met a lot of people, they were all about theoretics، مگر پریکٹیکلٹی نام کی چیز نہیں تھی۔ اور ٹھیک ہے، محفل کو گرم کرنے کے لیے کتابی تعبیریں بھی ہونی چاہیے۔ پھر کچھ تھے جنہوں نے سمندروں کے اندر فیصلے کیے، زندگی میں کچھ قدم بڑھائے آگے، لیکن کچھ اصولوں کی کمی تھی، کچھ گرائنڈنگز کی کمی تھی، کچھ تدبیروں کی کمی تھی، کچھ نقص تھے، کچھ تنقیص تھی، جس کی وجہ سے سمندر نے جب اپنا بل ہلایا تو وہ بھگوڑے بھاگ کے پھر ساحل پہ ہی آ گئے۔ اور پھر کیونکہ یہ مسئلہ تھا اور چونکہ یہ مسئلہ تھا، تو زندگی آج اگر کہیں پھنسی بھی ہے بیچ میں، فیصلے کے بعد جو لے چکے ہیں، یہ بھی ایک فیصلہ کھڑا ہے آپ کے سامنے، آپ بھی ایک فیصلہ ہے اپنے سامنے۔ تو اگر وہ کہیں اٹکا ہوا ہے اس ٹائم پر، تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ سمجھی نہیں جا سکتی، اس کے پیچھے اصول ہیں جس کی وجہ سے مسئلہ نہیں ہو رہا صحیح۔ اور کچھ لوگ مقاموں میں کہیں پہنچ جاتے ہیں، کچھ منزلیں مل جاتی ہیں، رستوں کو منزلیں عطا کر جاتے ہیں وہ، اور منزلوں کو بھی رستے عطا کر جاتے ہیں۔ تو کچھ لوگ اگر کہیں پہنچے ہوئے ہیں تو ان کا مسئلہ یہ ہے کہ آگے کیسے جائیں۔ کچھ لوگوں کی بھوک مٹ جاتی ہے کہیں پہنچ کے، خود تو پہنچ جاتے ہیں، قوم تھکا کے پہنچ جاتے ہیں اپنی۔ ٹیم مینجمنٹ کے اتنے مسئلے ملیں گے، خود تو پہنچ گیا، پوری ٹیم ہی تھکا دی اس نے، خود تو پہنچ گیا، شک شبہات پوری قوم میں ڈال گیا۔ تو کچھ لوگ پہنچ جاتے ہیں مگر قافلہ نہیں پہنچا پاتے، قافلہ پہنچاتے ہیں تو اثاثے ضائع کر دیتے ہیں، اثاثے جمع کرتے ہیں تو مارکیٹ کے اندر اپنا نام خراب کر جاتے ہیں، مارکیٹ کے نام کو نیوٹرلائز کر رہے ہوتے ہیں تو دوستیاں، دشمن دوست اور دوست سجن نہیں بنا پاتے۔ کہاں پر، کس محل میں، کس جگہ میں، کس وضع میں، کس قطع میں، کس زمان میں، کس مکان میں بات کرنی ہے اور فیصلے کرنے ہیں، وہ ول ٹوٹ جاتا ہے ان کا، بھوک مر جاتی ہے لوگوں کی، اور وہ کہتے ہیں ہم اسی پر ہی قائل ہیں، ہم ادھر ہی ٹھیک ہیں، اس سے آگے نہیں جانا چاہیے۔ تو پہلی بات جو میں نے دیکھا ہے کل سے، what I have seen since yesterday، یہ تو پیپروں کے اوپر ہی مر جانا چاہیے تھا اس کو، یہ تو کاغذوں کے اوپر ہی ایسے خواب ختم ہو جاتے ہیں کتنوں کے کہ ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، ہم فلاں کریں گے۔ بڑی بات ہے، یہ سفر کاٹ گیا وہاں سے۔ می ایز اے کریٹیکل انالیسس
for all the developers in the entire system that are working, मेरी पहली बात ही बड़ी बात है कि कागज से निकलने का फैसला किया कुछ लोगों ने जो बैठे हैं यहां पर, बड़ी बात है जी। मगर जैसे बजा लीजिएगा तालियां, मैं करता हूं, अभी तालियों का भी वक्त आएगा, बात को सुने। बड़ी बात है कि फैसले निकल के मैदान में आ गए, बड़ी बात है जी, इसी पे कुर्बान। और बड़ी बात है कि उस फैसले को लोग मिल गए, क्योंकि जिंदगी एक मुश्किल सफर है। इन्ना का कादियों रब्बी का कथन फमुला की, इवन अल्लाह से ये बड़ी मुश्किल काट है लाइफ। किसी भी जिहत में किसी भी जगह पर सफर होता ही मुश्किल है। ये जिंदगी वैसे ही ऊपर से एबे तु मिन्हा जमिया, वैसे ही निकाले गए हम जन्नतों से। लाइफ इज हार्ड, जिंदगी एक सख्त काट है। इस जिस्म को किसी मकाम तक पहुंचाने के लिए, नजरिए को उस मकाम तक पहुंचाने के लिए, सोच को किसी जगह तक पहुंचाने के लिए बहुत काट काटनी पड़ती है इंसान को, बहुत। तो ये बड़ी इमेच्योर बचकाना सोच होती है कि आदमी किसी चीज को देख के बोले हाँ फाइन। नहीं, ऐसे नहीं होता। जिन्होंने कुछ जिंदगी में बनाया होता है वो कुछ बनी हुई चीज को जाहिर से नहीं बातिन से देखते हैं कि यार कितना कितना कुछ लगा होगा थोड़ा कुछ खड़ा करने के लिए। तो बड़ी बात है कि इसने सिलसिला काटा, पहुंचा चलते फिरते, मगर वो सोच ही क्या जिसे दुश्मन नसीब ना हो, वो सोच ही क्या जिसे नाकिदीन नसीब ना हो, वो सोच ही क्या जिसे हासिदीन नसीब ना हो, वो ख्वाब ही क्या जिसे हाकिदीन नसीब ना हो, वो सोच ही क्या जिसे गैर नहीं अपने बैठ के कह रहे होते हैं। हमारे पंजाबी में एक जुमला है जो बड़ा कातिल है ख्वाबों का जी, बड़े बड़े ख्वाब कत्ल कर दिए इस जुमले ने। बूथी देखिए तो अपनी, इसने बड़े बड़े ड्रीमर्स को तबाह कर दिया जी। बंदा आके कहता जी मैं ये करना चाहना, ये जुमला जो हमारा है ना, बूथी देखिए तो अपनी। तो गोरे ने ना बड़ा कल्चर्ड जुमला बनाया उसके रद के अंदर। इफ यू आर पॉइंटिंग वन फिंगर एट समवन, देयर आर थ्री फिंगर्स पॉइंटिंग एट यू एज वेल। अगर ਇਹ ਉਂਗਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤਨਕੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਤਿੰਨ ਉਂਗਲੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਆਂਦੀ ਪਈ। ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਫੇਰ ਚਾਰ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਹਾ ਫੇਰ ਬੂਥੀ ਵੇਖ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ अपनी। तो वो जिंदगी क्या जब तनकीदे ना हो, कमर तोड़ने वाले जुमले ना हो, सीने पे तीर और कमरों पे वो नेजों की वो बरसात ना हो, ऐसी सफर, एक ऐसी जिंदगी जिसको दुश्मनी नहीं मिला, यह भी माठा है। और ऐसा सफर जिसको सबकी ताईद मिल गई, यह भी माठा है। सफर की शुरुआत में हमेशा नेगेटिविटी होगी आपके बारे में। यह तारीख है इनकलाब की कि जब भी वो शुरू हुआ लोग शक शुभात और तरद्दुद में ही मिलते हैं उसको, तो शुरू में हाथ नहीं मिलता किसी को। वो जिंदगी क्या जिसे बाजू मिल जाए शुरू में। यह तो बेवफाइयों का सफर है सरकार, यह तो गुमनामियों का। एक फलसफे को जिस्म बनने के लिए कितनी साल गुमनामियां काटनी पड़ती। 40 साल हमारा नबी दुनिया के सामने ज़हूर होने, 40 साल दुनिया से वो देखें कहां है। और फिर 36 की उम्र में गारों के अंदर चला गया वो इमाम जिसने कायनात का रुख बदलना था आगे। तो ये आइसोलेशन, ये गुमनामियां, ये तन्हाइयां, ये तो मिराज है लीडर्स की। ये तो हमेशा से उनकी शान रही है कि उनके बराबर वाले नहीं पहचान सके कि इसमें कितना दम था। वो पोटेंशियली क्या जिसे बराबर वाला पहचान जाए, वो जिगर कलेजा ही क्या जिसे अपने गले लगा लें, वो दर्द ही क्या जो लोगों की दहलीज पे मनवा लिया जाए, वो इश्क ही क्या जो शुरुआत में कमाल तक पहुंच जाए। ये तो बेवफाइयों का सफर है। क्योंकि अगर 4 कदम आपके और मेरे बढ़ गए आगे, तो उनका झूठ जो उन्होंने अपने अंदर मारा हुआ होता है, जब वक्त की हसासियत और तकाजा उनको कह रहा था कि फिर सबक पढ़ सदाकत का, अमानत का, क़यादत का, इमामत का, फिर सबक पढ़, खड़ा कर अपने आप को। द लाइफ ऑफ अ स्लेव, फ्रॉम अ लाइफ ऑफ अ स्लेव टू अ लाइफ ऑफ अ मास्टर। उन्होंने अपनी गर्दन और अपनी गिच्चियां खुद दबाई थी उन हाथों से। तो जब दूसरे 4 कदम बढ़ाते हैं तो गैर बाद में मारते हैं, अपना होता है पहला कि कहीं ये मेरे सामने एक मकाफत अमल बन के ना आ जाए। उन्हें डर होता है कि हमने तो 20 साल लगाए अपने अंदर की आवाज को मारने में, ये कहीं 20 महीने में वो ना करते जो मैं नहीं कर सका।
اس لیے وہ تنقید آتی ہے. بیکاز پیپل آر اسکیئرڈ. لوگ ڈرتے ہیں اس ارتقا سے, اس چینج سے. تو وہ شروعات ہی کیا, وہ شروعات ہی کا جس کو سپورٹ مل جائے, وہ شروعات ہی کیا جسے دوست مل جائے, وہ شروعات ہی کیا جسے بازو مل جائے. ہمیں تو کوئی کہتا ہے نا جی ہماری ٹیم کھڑی ہے, تو ہم پہلی چیز یہ پوچھتے ہیں بھیا 13 سال کی سٹرگل میں انہیں 300 نہیں ملے, بڑی بات ہے تجھے 50 بھی مل گئے یہاں پر. تو بڑی کاٹ ہے یہ, بڑی پیچیدگیاں اس کے اندر. آئیں گے مفاد لینے کے لیے لوگ, بڑا کچھ لوگ ہوں گے چٹے منکر, اور یہ تیر چلتے لیں گے. تو پہلا سبق اس سفر کا یہ ہے میرے بھائی میری بہنوں, میرا خاندان, میری قوم بیٹھی ہے سامنے, ان کو کان نہیں دیتے کبھی. اگر سنے گا نا میرے بھائی تو یہ تجھ سے تو تیرا وجود عدم میں لے جائیں گے. اس پر ایک لطیفہ سناتے ہیں ہم آپ کو. کان نہیں دیتے ان چیزوں کو, شروعات میں کان نہیں دیتے, بلکہ جواب کبھی نہیں دیتے. شاید کل سے یہی سمجھاتا ہے میں سب کو کہ جواب نہیں دیتے, کام خود جواب دیتا ہے اپنی جگہ کے اوپر, ترقی خود بولتی ہے. وہ عداوت ہی کیا جسے جملے دینے پڑ جائیں, وہ دشمنی کیا جسے جملے دینے پڑ جائیں. انسان کا کام بولنا چاہیے. ہم سے پورا پاکستان سوال کرتا ہے, اور اب تو بین الاقوامی دنیا سے پوچھتے جی ماں باپ کو کیسے قائل کریں, میں یہ کرنا چاہتی ہوں, میں یہ کرنا چاہتی ہوں. ہاؤ شوڈ آئی کنونس مائی پیرنٹس, ماں باپ کو کیسے قائل کریں. ایسی انہوں نے وہی گل سنانے ہیں. اور بھائی ماں باپ کو, بزرگوں کو قائل نہیں کیا جاتا, صرف دکھایا جاتا ہے. قائل وہ خود ہو جائیں گے. منہ کے فائر چلاتا رہے گا, تیرا اپنا سایہ نہیں مانے گا. تو قوم کے دل کے اندر الفاظوں کے ساتھ وہ ویژن اتارے گا, یہ ہوتا ہی نہیں ہے. تو شروعات بڑی خاموشیوں کی ہوتی ہے ان لوگوں کی جو بنے تھے آسمانوں پہ راج کرنے کے لیے. خاموشیاں نہیں دیکھی ہم نے زندگیوں میں. سکوت, ایک شیر کی خاموشی, اس کے بالوں کے اندر وہ ہیبت تو سب کو دکھتی ہے, لیکن صدیوں کی کاٹ جو وہ کاٹتا ہے. کہ شیر کو آپ جا کے یوٹیوب پہ لکھیے گا انفینٹیسائڈ آف لائنز, تو ایک ورکشاپ صرف شیر پہ ہونی چاہیے کہ شیر کو اس مقام تک پہنچنے کے لیے کہ اسے بغیر کہے پورے جنگل کے اندر لوگ مانتے ہیں, کاٹ کاٹی ہوتی ہے اس نے خاموشیوں کی. کتا روز بھونکتا ہے مگر وہ امپیکٹ کریٹ نہیں کر سکتا. شیر صرف صبح دھاڑتا ہے, باقی کام اس کی شیرنیاں ہی کر جاتی ہیں, اور اس کا امیج اور اس کا برانڈ کرتا ہے. وہ کاٹ, کیونکہ شیر کو دنیا کے اندر صرف شیر مار سکتا ہے اور کوئی مخلوق نہیں مارتی. یہ ہے اس کی کاٹ کہ وہ جو اس پہ وقت کاٹنا ہوتا ہے تنہائیوں میں, ان تنقیدوں میں, ان نیگیٹیوٹیز میں کوئی سپورٹ نہیں ہوگی اس کی, کیونکہ آلریڈی وہ آلریڈی آگ کے انگاروں پہ ہوتا ہے ایک قائد, کیونکہ قوم اسے سمجھ نہیں سکتی. اس لیے کہتے ہیں نا لیڈر کے آنسو کبھی نہیں نکلنے چاہیے قوم کے آگے, کیونکہ اس وقت بھی اسے کوئی نہیں سمجھ سکتا جب وہ تنہا تھا, اور جب وہ کچھ بن جائے گا تب رو گیا تو لوگ اس کی کمزوریوں کو اور ولنریبلٹیز کو دیکھ لیں گے. یہ سفر آگ کے انگاروں کا, اس میں آپ اپنا آپ دکھا ہی نہیں سکتے. تو جو لوگ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور منوسلوا آسمانوں سے ان کی زندگیوں میں نہیں اتر رہا, میرے بھائی پہلا اصول یہ ہے, nothing will change if you won't change, and nothing will progress as long as you won't progress. کچھ نہیں بدلے گا. ان آنسوؤں کو وہ رومال نصیب نہیں ہوں گے کبھی, ان اشکوں کو وہ احساس نصیب نہیں ہوں گے کبھی. تو نے کرنا ہے اپنے لیے میرے بھائی, اور ہم نے کرنا ہے اپنے لیے, اور ہمارے ملک نے بھی یہی سوچا. وی ہیو ٹو چینج. کوئی نہیں آئے گا آپ کے لیے. نکل جائیں ان افسانوں سے کہ یہ رونے دھونے, وائننگ کرائنگ, یہ جھگڑے, یہ بھاگنا ادھر ادھر, یہ گلاٹیوں سے کچھ نہیں ہونا. میں نے کرنا ہے جو آج کرنا ہے, میں نے بدلنا ہے اپنے آپ کو جو آج بدلنا ہے. میں بدلوں گا تو امپیکٹ کریٹ ہوگا. دوسرا, اس کے اندر شروعات میں تنقید ہوتی ہے, آخر میں جا کے یہ منفیت اس بات میں بدل جائے گی. بڑے بڑے قبیلے ورائیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا, فوجوں کی فوجیں آئیں گے آپ کے ساتھ, مگر یہ شروع میں نہیں ہوگا. شروع میں تو بیٹھے ہوئے انتظار ہو رہا ہوگا صرف کہ تیری قیادت کا جنازہ نکل جائے وہاں پر. ایک پنڈ کے اندر, تمہیں پنجابی سمجھ آندی ہے,
ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ अगर थोड़े ਜਿਹਾ मैं पंजाबी ਦੇ चुटकुले मारदा ਪਿਆ विस्कार। एक पिंड के अंदर एक हजरत ने, एक अच्छे नेक इंसान ने, आपकी तरह का आदमी था, उसने एक पॉजिटिव आइडिया दिया कि मैं मस्जिद बनाना चाहता हूं, आई वांट टू डू समथिंग फॉर द कम्युनिटी। लोगों ने क्या बूथी एपिक जुमला हमारे सोसाइटी का, तू भाई तेनू आंदा की, तेनू की पता आर्कीटैक्चर की होंदा, डिजाइनस की होंदे ने, प्लानिंग की होंदी है, तेनू अल्लाह दा भी की पता, तू बड़ा वड्डा आया अपनी तरफों, बूथी वेख जाके। उसने कहा भाई हम बदमाश थे तो दूसरे सजदे करते थे, आज शराफत में आए लोगों ने छोड़ दिया हमें। इधर गया उधर गया, पूरे पिंड था के अंदर खुआर हुआ, किसी ने उसकी आइडिया को वो कान नहीं दिए, एक्सेप्ट करना तो दूर की बात है। आज आप भी अगर वो तब्दीली का सफर शुरू करना चाहेंगे ना अपने अंदर, वो गुलामियां जिसके अंदर सांसों पर नूहें कब्जा कर चुकी हैं या नूहों पर सांसें कब्जा कर चुकी हैं, या बच्चे कंट्रोल में नहीं है, खामन समझ में नहीं आ रहा, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पे, कौम की बेटियों पे जुल्मों के पहाड़ खड़े कर दिए इन्होंने, या वो अपनी नहीं समझा पा रहा या वो अपनी नहीं समझा पा रहे, वो सफ़े जो फाड़ दिए गए, वो खत जो फाड़ दिए गए, वो जिसके जवाब नहीं आए, और जब आए तो जवाब ही दे गए वो आगे से, क्या जवाब था उनका। तो ये रास्ते जो बन नहीं सके, अगर इसके अंदर अगर आज आप उस बुनियाद को रखना चाह रहे हैं, या मामला कहीं अटका हुआ है, तो इसी तरह के आइडिया लेके वो भी गया, तो सब ने, किसी ने नहीं उसको मुंह दिया आगे से। उन्हें क्या भाई कोई नहीं करता पिया, मैं ही शुरू कर लेंगे। इसलिए कहते हैं किसी सोच की, किसी ख्वाब की स्टार्ट ना वो क्वांटिटेटिव स्ट्रगल होती है, क्वालिटेटिव नहीं होती, मजदूरी होती है। शुरू में एचआर भी हम, मार्केटिंग भी हम, सेल्स भी हम, ब्रांडिंग भी हम, सरदारी भी हम, मजदूर भी हम, सब कुछ हम, कोई साथ नहीं होता। आप समझा ही नहीं सकते अगले को, क्योंकि होता ही कुछ नहीं है साथ में। तो उसने खुद ही ईंटें शुरू लगा दी वहां पर। तो बहरहाल टूटी फूटी करके जब उसने सीमेंट नहीं, बजरी नहीं, तमीज नहीं, पहली दीवार खड़ी करने की कोशिश की, बड़ा खर्चा हुआ, नुकसान भी बहुत हुआ, इफेक्टिवनेस भी खत्म, एफिशिएंसी भी खत्म, लोगों की तनकीद है, वड्डा आया अपनी तरफों, दीवार बनाना शुरू कर देता। पता है क्या कुछ नहीं इन्हों, पहली दीवार मुकम्मल हुई तो 25% मुखालफत खत्म हो गई। ये वो थे 2 रुपए के जो 25% पे अगेंस्ट होते हैं और 25% पे ठंडे हो जाते हैं। दुश्मनी का भी बल इनको नहीं निभाना आता। एक वो दुश्मनियां होती हैं जो 25% पे ठंडी हो जाती, उन्हें 25% मुआद चाहिए होता है आपके मुखालिफ होने के लिए, बिकती भी वो 25% के ऊपर। तो पिंड के 25% लोग तो चुप हो गए, 75% ने क्या वड्डा आया एक दीवार बना के। अचार बनाना है ये दीवार का, तू 3 दीवारें खड़ी हैं, हवा चलनी है, तेरी दीवार निकल जानी है। बड़ा आया अपनी तरफ से पॉजिटिव बातें करने वाला, इंकलाब लाऊंगा मैं दुनिया के अंदर। बहरहाल अब उसे कुछ समझ आ गया, कुछ दाव पेच समझ गया वो कि माल कैसे बचाते हैं, पैसा कैसे बचाते हैं। थोड़ी सी मार्केटिंग भी सेंस आ गई उस बेचारे पेंडू आदमी को, हमारे जैसा देहाती आदमी था वो। अब दूसरी दीवार शुरू की तो खर्चे जरा थोड़े कम होने लग गए, लेकिन नुकसान अभी भी हो रहा था। तो बड़े बड़े मामलात बड़े बाद में पे करके जाते हैं इंसान। तहरीक के शुरू में कैश आउट ना करी मेरे भाई। इट्स वेरी इजी टू कैश आउट इन द बिगिनिंग ऑफ द स्ट्रगल, एंड में अपने कॉइन्स कैश करी, शुरू में ना कम में ना बिक जाई, सही दाम लगा के जाई अपनी रूह का। जब बिकने का भी वक्त है तो फिर तेरा बिकना भी कमाल का हो, जमाल का हो, हुसन हो, तेरी कीमत में भी वो हुसन हो के लोग माने कि आज कोई चीज बिकी है मार्केट में। दूसरी दीवार शुरू की, लोगों ने आके कुछ कहा, हम तेरी मदद तो कर देंगे, पैसे लेके तेरी मदद करेंगे, लेकिन तो वो सफर ही क्या जिसे वफा मिल जाए शुरू में, वो सफर ही क्या जिसे बाजू मिल जाए शुरू में। बहरहाल उसने आगे पीछे करके दूसरी दीवार भी की, कम खर्चे में की, नुकसान फिर भी हुआ, बातें भी सुनी, लोगों की तनकीदें भी हुई। कुछ लोगों ने आके दीवार पे गोबर फेंक दिया, किसी ने मुंह काला कर दिया फगारा, लेकिन 2 दीवारें खड़ी हो गई, 50% मुखालफत ठंडी हो गई। तेरी भी जिंदगी में मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग,
टिका रहेगा, करता रहेगा, तरीके सीखता जाएगा, तदबीर, तस्कीर, तफकीर, तदब्बर के बाब पढ़ता जाएगा, स्पिरिचुअल से स्ट्रेटेजिक और स्ट्रेटेजिक से स्पिरिचुअल, रूहानियत से तस्किया और तस्किया से तदबीर के सफर में इम्तिजाज पैदा करता जाएगा, हुस्न तेरे सामने उतरता जाएगा आगे से आसमानों से। तीसरी दीवार खड़ी की उसने, अब उसे ज्यादा बचाना आ गया, सियासत भी सीख गया थोड़ी सी, इधर का उधर, उधर का इधर भी सीख गया, और इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी जल्दी होगी, जल्दी बना गया दीवार, लेकिन फिर भी नुकसान था थोड़ा सा, कोलैटरल डैमेज जिसे हम कहते हैं। चौथे के अंदर जब वो आया तो लोगों ने बगैर पैसों की भी मदद शुरू कर दी, क्योंकि यकीनी कैफियत पैदा कर गया ना, अब वो यकीन आ गया आप कौम को कि भाई तेने खींच गया तो चौथी भी खींच लेगा कौन। सर्टेन वो वहां तक का सफर होता है सिर्फ एक तहरीक का, फिर मल्टीप्लाइंग इफेक्ट होता है, और मदीने में 1,24,000 आ गए, फिर वहां तक होल्ड करना होता है एक नजरिए को सिर्फ, फिर वो खुद फैलती है चीज आगे, फिर आप भी संभाल नहीं सकेंगे, आसमान जमीन ऐसे राज खोलेगा आपके आगे, वहां तक होल्ड करना होता है आपने सिर्फ। चौथी दीवार बनाई उसने, और बहुत टैका के साथ बनाई उसने, कम खर्चे में बनाई, और 4 दीवारें खड़ी हो गई, कौम का वोट बैंक भी खड़ा हो गया उसके लिए। मगर 10% तो हर जगह होते हैं, आनजरता हूं अमलम तुनजिरुम ला युमिनून, तुसी डराओ ना डराओ कुछ भी करो, इन्होंने गल नहीं मानी। उन्होंने क्या, 4 दीवारें तो तू बना ली हैं, छत तेरे प्यो ने बनानी। तो एक ऐसी पार्टी हमेशा रहेगी जो कहती रहेगी जा बूथी देख जाके अपने। कौम के बड़े सियाणे ने आके उससे पूछा, समझदार लोग जो बैठे होते हैं हर जगह, यार असी तेनू जलील कीता इन्ना, डमीन कीता तेनू, बिलिटल कीता तेनू, तहकीर की तेरी, तजलील की तेरी, तमस्खुर किया, मजाक उड़ाया, इस्तेजा किया तेरे साथ हमने, कैसे कर गया तू ये? एक ईंट के सफर को तू ये 4 दीवारी कैसे खड़ी कर गया? जानना चाहेंगे उसका जवाब क्या था? जानना चाहेंगे? इतना मराबा रिस्पॉन्स देंगे तो मैं भी नहीं बताऊंगा आपको। जानना चाहेंगे? चक्री में शेख आतिफ आया, इतना माठा रिस्पॉन्स आपका, जानना चाहेंगे आप? किसी ने उससे पूछा बताएं कैसे किया उसने, उन्हें क्या और बोला सी भाई, वो सुनता ही नहीं सी, उन्होंने सुनता होंदा तो इथों तक पहुंच ही नहीं सकता सी वो, इसलिए बहुतों को कान नहीं देने होते तूने, बहुतों को नहीं सुनना होता तूने, ये सुनेगा तो ये तो पैर काट देंगे नीचे से। तो तरक्की के सफर के अंदर, डेवलपमेंट के सफर के अंदर, तामीर, तकमील, तजमील, तासीन, ताबीर और ये बाबे तफील के जितने भी हैं सबके सफर के अंदर 2 बड़े इंग्रेडिएंट्स जो इंसान को पचाते हैं, खड़ा करवाते हैं, मनवाते हैं, तनकीद को तस्हीह में, तनफीज में, तकरीम में, तशरीफ में, तारीफ में और ताईद के अंदर जितने सीखे हैं आपके हक में बुलवाते हैं। इसके लिए 2 बड़ी कुल्ली हैं जिस पर आपने काम करना है। गलती इनमें से किसी एक पर ही होगी जो पानी रास्ता ना बना सका। अल्लाह ताला कुरान में कहता है, हम क्योंकि तिफले मकतब हैं इस फील्ड के, जानना चाहते थे हमेशा से कि क्या हुआ जो हम ना कर सके और वो कर गए। What was the reason behind I wasn't able to pull it off and they were able to pull it off? किसी की तरक्की से हसद नहीं करनी चाहिए, चाहे वो गैरों की भी हो या काफरों की भी हो। अपने घर को, अपने कबीले को देखना चाहिए इंसान को। One should be concerned about his own tribe. तो I was always concerned, मेरा घर कैसे, मैं अपने घर के लिए क्या कर सकता हूं, अपनी कौम के लिए। कहां मार खा गए हम, क्या चीज रह गई, क्या चीज रह गई जो नहीं हो सका। शुरू से गरीब होते तो गुर्बत भी कबूल कर लेते, फकीरी भी कबूल कर लेते, और जिन्होंने राज किया हो कायनातों के ऊपर, उसकी तकलील करके, उसकी तखफीफ करके उसे खुद में फेंक दिया जाए तो बाप दादों की और असलाफ की मेहनत और उनके राज को देखते हुए तकलीफ होती है इंसान को कि थे हम सिंस, वो ब्रांड के साथ जो लगाया जाता है ना, सिंस 1857, सिंस 1632, तो since the time of Adam and having such a long legacy of performances and productivity, म्यार, शुमार, वकार
اور اس حسن کی اس تاریخ کو سامنے رکھتے ہوئے میں جاننا چاہتا تھا کیا مسئلہ ہو گیا. 2 لوگ نہیں سنبھالے جاتے ہم سے, گھر والوں کو نہیں سنبھالے جاتے ہم سے, صوبہ اور ملک چلانا تو بڑی مسائل ہیں اس ٹائم پر. کیسے ایک انسان خلق الانسان ضعیفا, اللہ کہتا ہے قرآن میں, کمزور ہے, کیسے چڑھ گیا آبادی اتنی, کیسے اتنے بڑے بڑے مونیومنٹس کھڑے کر گیا دنیا میں انسان جو خود کو نہ کھڑا کر سکا. تو ایک آیت ملی قرآن میں ہمیں جس نے ہمیں بہت جنگیں جتائیں, ایسی جنگیں جتائیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ ایک وقت تھا کہ شیخ عاطف کراچی سے اسلام آباد کہیں لیکچر دینے آتا تھا تو کوئی منہ ہی نہیں لگاتا تھا ہمیں, اور آج میں ایک شہر سے کسی دوسرے شہر میں اگر اپ ڈیٹ ہو کے نکل رہا ہوں تو شاید 10 جگہوں کے اوپر منہ دینا پڑتا ہے. کیسے؟ شہرت کا بھوکا تو کل بھی نہیں تھا, آج بھی نہیں ہوں. I was always the servant of my nation, my country, my people. ہمیشہ سے ہی نوکر خادم تھے اپنے لوگوں کے. لیکن تلاش ہمیشہ سے تھی کہ اگر میں دیکھنا چاہوں کہ معاملہ بن کیوں نہیں رہا, چیزیں صحیح کیوں نہیں ہو رہی, 600 پر والا آسمان سے میرے حق میں کیوں نہیں اتر رہا, چینج کیوں نہیں آ رہا میری, میں پازیٹو کھڑا ہوں کیوں نہیں صحیح ہو رہا, میں کسی کا برا نہیں چاہ رہا کیوں نہیں صحیح ہو رہے معاملے, دعائیں بھی مانگ رہا ہوں کیوں نہیں ٹھیک ہو رہا مسئلہ, کیوں نہیں یہ بندے ٹھیک ہوتے, کیوں نہیں بات سمجھ میں آتی. پوری قوم کی بیٹیاں ہمیں میسیجز کرتی ہیں گھروں کے حالات کے حوالے سے, کیوں نہیں گھر ٹھیک ہوتے, کیوں نہیں فیملیز ٹھیک ہو رہی, کیوں نہیں وہ وفا پیدا ہو رہی میاں بیوی میں, ہو رہا ہے تو وہ ادب کہاں چلا گیا, ادب ہے تو وہ قیادت کہاں چلی گئی, وہ احترام کہاں چلا گیا, کیوں نہیں ہو رہا یہ سب کچھ. تو ہمیں ایک چیز ملی جس نے ہماری زندگی میں بہت فائدہ دیا, اور وہ آج آپ کی خدمت میں پیش کروں گا میں, اس کے بعد میں اختتام چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً, ہم ایک عام انسان کو, ایک عام سی فکر کو امام بنا دیتے ہیں, قیادت بنا دیتے ہیں, لیڈر بنا دیتے ہیں, وہ جمع کر لیتا ہے سب کو اپنے اندر, وہ اتنی بڑی کائنات بنتا ہے کہ ساری کائناتیں ضم ہو جاتی ہیں اس کے اندر. یہدون بِأَمْرِنَا, وہ ایسے چل رہا ہوتا ہے جیسے ڈیوائن گائیڈ لائن اس کو گائیڈ کر رہی ہو, اتنا سنکرونائزڈ ہوتا ہے وہ اللہ کے ڈاکٹر, وہ کائنات کی فطرت سے اتنا سنکرونائزڈ ہوتا ہے کہ ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ آسمان سے اصول اتر رہے ہیں اس کے, اتنا سنکٹ ہوتا ہے وہ اصولوں میں, فطرت میں, عادت میں, پریکٹیکلٹیز میں, تھیریٹکس میں, اصولوں میں, قواعد میں, ضوابط میں, اتنا انٹیگریٹڈ ہوتا ہے وہ اس بصیرت میں, اس نظیرت میں اتنا انٹیگریٹڈ ہوتا ہے کہ اصول سے ہٹ کے بات نہیں کرے گا وہ. اصول کو بھی جو اصول چاہیے ہوتے ہیں ان اصولوں میں بھی بڑا پکا ٹھکا ہوتا ہے, بار بار گرائنڈ کر کے اس کا علم ایسی تعبیر پا چکا ہوتا ہے کہ اس کے اندر کبھی فساد نہیں ہوتا جب فتویٰ نکلتا ہے اس سے. 2 کام کر لے, جب 2 کام, لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون, صبر پہلی چیز کہ وہ قوم, وہ لوگ صبر کرنا سیکھ جائے. اور صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آفت آئی ہو تو آدمی برداشت کرے, یہ ایک بڑی اسپیسیفک ڈیفینیشن ہے. علمی لحاظ سے صبر کہتے ہیں وہ نہیں کرنا جو کرنے کا محل نہیں ہے, وہ کرنا بھی جو کرنے کا محل ہے اسے بھی صبر کہتے ہیں عربی میں, حبس نفس. اور وہ جو کرنے کا محل نہیں ہے وہ نہیں کرنا, یہ ہے صبر. کہاں کتنی بات, 4 جملے تھے 6 جملے نہیں بولنا, یہ صبر. نفس کی گلاٹیوں پہ صبر, امید آؤٹ آف آرڈر ہے, امید تھامنے کا صبر, امید تھامے تو خوف نکل جائے یہ صبر, خوف کو تھامے امید نکل جائے, یہ دونوں تھامے عشق محبت جان چھوڑ دیں, ان کو سنبھالنے کا صبر. الایمان بین الحب والرجاء والخوف کے بیچ میں وہ توازن لانے کا صبر, ان کو سنبھالنے کی کوشش کریں گے تو شیطان کے وسوسوں پہ صبر, شیطان کا وسوسہ سنبھالنا چاہیں گے تو شک اپنے گھوڑے لے کے آ جائے گا, اس کے خلاف صبر. شک اور یقین کی جنگ لڑ ہی رہے ہوں گے, شہوت صبر کو توڑ دے گی, اس کے خلاف صبر. ڈیزائرز کو قابو کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے تو وہاں سے ان کا میسج آ جائے گا, اس پر صبر. میسج کے اندر جو منفیت ہوگی یا کچھ اور چیز ہوگی اس سے بچنے لگیں گے تو ایک اور من الجنتی والناس کھڑا ہو جائے گا, اس کا صبر. یہ سب کو سنبھالنے کی کوشش کر رہے ہوں گے تو احساسات کو, جذبات کو, لفظوں کی تعبیر نہیں ملے گی, اس کی صبر. زبان کو تعبیر ملے گی تو حکمت سمجھ نہیں آئے گی, لفظوں کے استعمال کے اوپر صبر. اپنی غلطیوں کے اوپر صبر, غلطیوں کے بعد اس کو تصحیح کرنے کا صبر, اپنی تنقید برداشت کرنے کا صبر,
اس تنقید کو اتارتے ہوئے اپنی تذلیل نہیں کرنے کا صبر، اپنے تکبر کو منہ دینے کا صبر، اپنے آپ کو فرعون نہیں کلیم کرنے کا صبر، اپنے تکبر کو سنبھال رہے ہوں گے تو اگلے کی ترقی سے حسد کرنے کا صبر، اس کو سنبھالنے کی کوشش کر رہے ہوں گے تو عداوت جو کھڑی ہے اس کے تیروں کے آگے صبر، اس خون کے آگے صبر جو سچ کے رستے میں ہمیشہ بہتا آیا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، تاریخ ہمیشہ دو رنگوں کو یاد کرتی ہے۔ ہسٹری ریمبرز اونلی ٹو کلرز، ریڈ دا بلڈ آف دا مارٹرز، بلیک اینڈ دا انک آف دا اسکالرز۔ وہ لالی جو شہیدوں کی تھی اور وہ سیاہی جو علماء کے قلم سے نکل گئی، یہ دو رنگوں کو یاد کرنے کا صبر، خود لال اور کالے کا مزاج بننے کا صبر، اپنی سوچ کی تعبیر کے اندر فصاحت بلاغت لانے کا صبر، سپیچ کی ایلیکوینسی کو جاننے کا صبر، اپنے اندر خیر اور شر کا موازنہ کرنے کا صبر، خیر کو سمجھتے ہوئے دو خیروں کے بیچ میں سے بڑی خیر کو سمجھنے کا صبر، دو شر اور دو ایولز میں سے بڑے ایول اور چھوٹے ایول کو جاننے کا صبر، ان دونوں کو سمجھنے کے بیچ میں حکمت کا باب ہاتھ سے نہیں نکل جائے اس کا صبر، بیویوں کا صبر، خاوند کی بدماشیوں کے آگے ان کا صبر، اولاد کے اس تکبر کے سامنے ماں باپ کا صبر، جس کو پال پوس کے کچھ بنایا ہو ان کی ان بدتمیزیوں کے آگے صبر، استاد کا صبر، ایک شاگرد کے آگے کا صبر۔ کہتے ہیں شیخ سعدی رحمہ اللہ علیہ، کسی نے کہا دشمن کہاں ملے گا؟ کہتے ہیں دشمن بنانا ہو شاگرد بنا لے، شاگرد سے بڑا تجھے تیر کون مار سکتا ہے۔ قوم کے استادوں کا صبر، شاگردوں کی بے وفائیوں کے آگے کا صبر، اور ان شاگردوں کا صبر جنہیں وہ مطلب پرست اور خود غرض استاد ٹکرے جو انہیں آگے بڑھنے نہیں دینا چاہتے تھے۔ یہاں سے یہ سنبھالنے کے بیچ میں خاندان کا آپ کے بارے میں جو اضطراب اور شک شبہات ہیں اس کے آگے صبر، کم من فیتن قلیلتن میں غلبت فیتن کثیرہ کرنے کا صبر، کہ اللہ کہتا ہے کتنے ہی لوگ ہوتے ہیں کم میں اللہ ان کو بڑے بڑے فلسفوں پہ غالب کر دیتا ہے۔ بارش اور ابر کی ان برسات کا تک آنے کا صبر، لوگوں میں اپنا گیت منوانے تک کا صبر، جب تیرے حسن اور جمال اور کمال کو پہچاننے والے وہ کان ہوں گے، اس لیے اس اسکل کو، اس قیادت کو اپنے اصل سامعین ملنے تک کا صبر، ان محفلوں میں بیٹھنے کا صبر جہاں تیری قیمت صحیح نہیں لگتی اس کا صبر، وہاں بیٹھنے کا صبر جہاں بیٹھنے کا من نہیں کرتا، دشمنوں کے ساتھ ٹیبل ڈائن کرنے کا صبر، دوستوں کو اپنی بغل میں رکھنے کا صبر اور دشمنوں کو اپنے دل کے پاس رکھنے کا صبر، منافقین کے ساتھ چلنے کا صبر، جانتے ہوئے کہ وہ اندر چھرے رکھ کے تیرے خلاف سازشیں کر رہے ہیں پھر بھی ان کے ساتھ چلنے کا صبر، جمی تر مفاد کے اندر فضول بات زبان سے نہیں نکالنے کا صبر، قوم ملک سلطنت کے جمی تر مفاد کے اندر جذباتی بات سے اجتناب کرنے کا صبر، پنڈال کے اندر وضاقتہ سے ہٹ کے وضع الشیء علی موضعہ معیار سے ہٹ کے بات کرنے کا صبر، اور کبھی کبھی معیار سے بھی ہٹ کے بات کرنے کا صبر، کہیں لڑنے کا صبر، کہیں جڑنے کا صبر، کہیں کٹنے کا صبر، کہیں توقف کا صبر، کہیں بیٹھنے کا صبر، کہیں پھر سے پہنچنے کے بعد قوم کو پھر جگانے کا صبر کہ ون مور ٹو گو، ون مور ٹو گو، ون مور ٹو گو، ٹوٹتی ہوئی ان ٹانگوں کے اوپر قوم کا وزن اٹھانے کا صبر، ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے سارے مفادات ہوتے ہوئے ڈیل کینسل کرنے کا صبر، اور نقصانات ہوتے ہوئے بھی بہت سے ہاتھ ملانے کا صبر، کمپنسیشنز کا صبر، محفل میں اپنی بے عزتی کرانے کا صبر، اس پر خاموش رہنے کا صبر، 10 سال بعد اپنی عداوت، اپنی تحقیر اور اپنے خلاف ان ساری ترکیبوں کے خلاف جواب دینے کا صبر، یوسف علیہ السلام کا اس کنویں کا صبر، قید میں جانے کا اس امام کا صبر، جب ایک عورت نے ان کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی، پھر بادشاہ بننے کا صبر، پھر بادشاہ بننے کے بعد یہ دیکھنے کا صبر، قوم کبھی نہیں سمجھ سکتی کہ اوپر والے کی کیا تکلیف ہے، بڑے ہوتے ہوئے چھوٹے کے لیول پر آنے کا صبر، چھوٹے کا
اپنے قد سے اوپر جانے کا صبر، لوگوں کو حوصلہ دینے کا صبر، جیب خالی ہو، کلیجہ دکھوں سے بھرا ہو، پھر بھی صداقت، امانت، عدالت، لوگوں کو جگانے کا صبر، الفاظ ٹوٹے ہوں اس میں وہ تاثیر اور وہ درد ڈالنے کا صبر، تھکن ہو انسان کو، تھکن ہو اس کے اندر، گھر آتے ہوئے وہ سخت جملے سننے کا صبر، کفران العشیر کا صبر، کبھی نہ سمجھانے کے اس دل رکھنے کا صبر، یہ سارا کچھ چلنے کا صبر، اس کے بیچ کے اندر کبھی ماضی کے عشق یاد آ جائیں ان کو بھلانے کا صبر، وہ تعلقات بلانے کا صبر، پھر نئی زندگی بنانے کا صبر۔ زندگی صبر کا مصداق ہے میرے بھائی۔ یا یہاں مسئلہ ہوگا جس سے قلعے پہ وہ ہولڈ نہیں کر پا رہا، ٹک نہیں پا رہا، وہاں پر مستقل مزاجی نہیں اپنا پا رہا، اور روز وہ ڈسپلن نہیں اپنا پا رہا، صبر کی کلی ڈسٹربڈ ہے۔ بات ختم کر رہا ہوں، بہت وقت لے لیا آپ کا میں نے۔ اور اگر صبر ہے قوم میں، لوگوں میں، کسی مینجمنٹ میں، کسی بھی ایک خواب میں، کسی بھی ایک تعمیر میں، ایک تعبیر میں، تو یقین نہیں تھا ان کے پاس۔ جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پر بیٹھ گئے۔ وہ یقین کہ اللہ پے کے 3 نقطوں کو سے کے 3 نقطے بنائے گا، یہ یقین۔ میں مخالفین کا کلیجہ کچا نکال کے کھا جاؤں گا ایک دن، یہ یقین۔ میرا کوئی دشمن ہی نہیں بچے گا ایک دن، یہ یقین۔ معیاروں کو ایک دن ایک معیار بخش جاؤں گا میں، یہ یقین۔ فلسفوں کو ایک کلام بخش جاؤں گا، یہ ایک یقین۔ دھڑکنوں کو ایک احساس بخش جاؤں گا میں، ایک یقین۔ نظریات کو کچھ افکار بخش جاؤں گا، یہ یقین۔ اپنے قتل کا رواج بخش جاؤں گا، یہ یقین۔ سنگ دلوں کو بھی کچھ مزاج بخش جاؤں گا ایک دن، یہ یقین۔ طوفانوں کو امواج بخش جاؤں گا ایک دن، یہ یقین۔ قوم کو ایک احساس بخش جاؤں گا ایک دن، یہ یقین۔ یقین، یقین کو ایک دن یقین پڑھا جاؤں گا ایک دن، یہ یقین۔ شک کو پیروں میں ایک دن روند جاؤں گا، یہ یقین۔ وہ شبہات کو کلیجہ پھاڑ دوں گا میں ایک دن، یہ یقین۔ اللہ منو سلوا اتارے گا میرے لیے بھی ایک دن، یہ یقین۔ مجھ جیسے غریب کو بھی وہ ارتفاع نصیب ہوگا، یہ یقین۔ یہ یقین نہیں تھا جس کی وجہ سے وہ قدم نہ بڑھا سکا۔ میں ان سنگ دلوں کو ایک دن وہ سکھاؤں گا، پھر یہ یقین۔ اپنے استادوں کا پھر لوٹا اٹھاؤں گا ایک دن، یہ یقین۔ پھر یہ سبق پڑھائے جائیں گے، یقین۔ یقین نہیں تھا تو یا یقین ٹوٹ گیا یا صبر ٹوٹ گیا۔ یہ دو، صبر قلعہ برداشت کرنے کے لیے ہوتا ہے، یقین پیر بڑھانے کے لیے ہوتے ہیں۔ یہ دو کلی اگر کمزور ہو گئی میرے بھائیوں، میرے دوستوں، مائی انٹائر کنٹری دیٹ از سٹنگ ہے، وہ معاملہ وہیں دم توڑ دے گا۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ تیری نیت صاف ہو اور منزل آسان نہ ہو، مگر یہ تاریخ رہی ہے، اچھائی اور برائی کی جنگ ہمیشہ سے رہی ہے۔ یہ تلک الایام نداولها بین الناس، یہ آیت ہمیشہ پڑھنی چاہیے۔ اللہ کہتا ہے وقت وقت کی بات ہے، اللہ کہتا ہے کبھی بازی تمہاری طرف، کبھی بازی ہماری طرف۔ لیکن خوابوں کو ایک شعر عطا کر کے جاتا ہوں آخری، ایک خواب کو، ایک قیادت کو جو یہاں بھی بیٹھی ہے اور یہاں بھی بیٹھی ہے، یہ قیادت، لیڈرشپ دیٹ از سٹنگ ہے۔ ایک شعر پہ اختتام کر کے جاؤں گا، آپ کا پنڈال چھوڑنے جا رہا ہوں یہاں سے۔ آگ ہی کرب وفا، آگ ہی شعور، اویئرنیس، بڑا تکلیف دہ چیز ہے کسی چیز کو جاننا۔ غافل کے لیے، جاہل کے لیے زندگی ہمیشہ آسان تھی۔ آگاہی کی وجہ سے ہی کمر اپنی بستر سے وہ رشتہ توڑتی ہے۔ آگ ہی کرب، عربی میں کہتے ہیں، اردو میں کہتے ہیں اور عربی میں کہتے ہیں غم کو، دکھ، درد۔ آگ ہی
कर्ब, वफा, लॉयल्टी, सबर, तमन्ना, एहसास, मेरे ही सीने में उतरे हैं ये खंजर सारे। कई सुनी बात में जो गलती थी वो सब मेरी थी, जो हक बयान किया वो कल भी कौम का था, हमेशा रहेगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर, वास्नल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।